بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن شھاب زھری، امام بخاری اور امام مسلم کا ابن شھاب زھری کو اپنے معیار پر بطور راوی ذکر کرنا اور اس کی روایت کو صحیح قرار دینا انکار حدیث کا خطرناک پہلو۔ امام ابن شھاب زھری علم حدیث میں ایک غیر معمولی حیثیت کے مالک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مستشرقین نے جب علم حدیث پہ وار کرنا چاہا تو من جملہ ان کے ٹارگٹس کے ایک ٹارگٹ محمد بن شھاب زھری کی شخصیت بھی تھی، اور اس دور میں بعض میڈیا اسکالر انہی کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس میڈیا اسکالر نے اپنی کتاب میزان صفحہ 31 پر انہی ابن شھاب زھری کے بارے میں یہ بات کی کہ صحاح میں یہ اصلاً ابن شھاب زھری کی وساطت سے آئی ہیں۔ ائمہ رجال انہیں تدلیس اور ادراج کا مرتکب تو قرار دیتے ہی ہیں، یعنی ابن شھاب زھری کو۔ اس کے ساتھ اگر ان کے وہ خصائص بھی پیش نظر رہیں جو امام الیاس نے امام مالک کے نام اپنے خط میں بیان فرمائے ہیں، تو ان کی کوئی روایت بھی اس طرح کے اہم معاملات میں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ تھے وہ تاثرات جو اس میڈیا اسکالر نے مستشرقین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علم حدیث کے اس جلیل القدر عالم کے بارے میں کہے۔ آئیے اب ہم مختلف مراحل میں مستشرقین اور اس میڈیا اسکالر کے موقف کا دلیل و برہان کی روشنی میں تجزیہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلے مرحلے میں ہم محمد ابن شھاب زھری کو بطور راوی آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ حضرات محدثین کے ہاں راویوں کے انتخاب میں سب سے اونچا اور سخت معیار امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ کا ہے، جنہوں نے ابن شھاب زھری کو اس اعلیٰ معیار کے مطابق پایا اور اپنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم جس شخصیت کو بطور راوی اپنی کتاب میں قبول کر رہے ہیں، ان کے مد مقابل کیا میڈیا اسکالر عزام خیش بخاری اور مسلم سے بڑے عالم ہیں کہ ان کو ابن شھاب زھری کے بارے میں امام بخاری اور امام مسلم سے زیادہ علم ہے؟ ابن شھاب زھری اپنے ان اوصاف کے باوجود بخاری و مسلم کے معیار پر ان کے لیے تو قابل قبول ہیں، لیکن میڈیا اسکالر 15ویں صدی میں کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ ابن شھاب زھری کی روایات قابل قبول نہیں ہیں؟ نمبر 2، ابن شھاب زھری کی روایات کو دوسرے پہلو سے ہم پرکھتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے ان کی روایات کو ذکر کیا اور ان روایات کو صحیح سمجھا۔ انہی روایات میں سے 7 احرف 7 حرفوں والی وہ روایت بھی ہے جو قراءات سے تعلق رکھتی ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4992 میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی موجود ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1899 میں موجود ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم ابن شھاب زھری کی روایات کو اور ان کی احادیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور امت مسلمہ کے تمام محدثین بھی امام بخاری اور امام مسلم کی ذکر کردہ ان روایات کو صحیح مانتے ہیں۔ پھر امام بخاری، امام مسلم اور امت مسلمہ کے تمام محدثین کے مد مقابل اس میڈیا اسکالر کی کیا علمی حیثیت ہے کہ وہ ابن شھاب زھری کی وجہ سے اس حدیث کو مسترد کرے اور کہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ان کے فالوورز، ان کے قارئین، ان کے سامعین یہ بجا سوال کرتے ہیں کہ جناب کیا آپ کا یہ موقف انکار حدیث نہیں ہے، اور کیا انکار حدیث کرنے والے کو منکر حدیث نہیں کہتے؟ نمبر 3، میڈیا اسکالر کے بدلتے معیار اور دوہرے پیمانے۔ میڈیا اسکالر نے اپنی کتاب مقامات صفحہ 172 پر اجماع کے بارے میں ایک روایت، ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کریں گے، اس روایت کو کمزور قرار دینے کے لیے میڈیا اسکالر نے یہ معیار قائم کیا کہ اگرچہ یہ ایک کمزور روایت ہے اور اسی بنا پر حدیث کی امہات کتب یعنی بخاری، مسلم اور موطا میں سے کسی میں بھی جگہ نہیں پا سکی، گویا ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ کے کمزور ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ یہ بخاری میں بھی نہیں ہے، مسلم میں بھی نہیں ہے اور موطا میں بھی نہیں ہے۔ چلیں 7 احرف 7 حرفوں والی یہ روایت جو قراءات سے متعلق ہے، یہ تو میڈیا اسکالر کی زبانی جو امہات کتب حدیث ہیں ان میں موجود ہے، یعنی صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے اور موطا امام مالک میں
موجود ہے۔ کیوں؟ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، اجماع والی یہ روایت اس لیے قبول نہیں کہ یہ امہات کتب صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطا میں نہیں ہے، اس کے بالمقابل یہ 7 احرف والی روایت امہات کتب یعنی صحیح بخاری میں بھی موجود، صحیح مسلم میں بھی موجود اور موطا میں بھی موجود، پھر یہ قابل قبول کیوں نہیں؟ یہ ہیں میڈیا اسکالر کے وہ بدلتے معیار اور دوہرے پیمانے جس بنیاد پر وہ جس حدیث کو چاہیں قبول کر لیتے ہیں اور جس حدیث کو چاہیں بلا جھجک ٹھکرا دیتے ہیں، جس کی کوئی ٹھوس علمی بنیاد نہیں ہوتی۔ یہ ہے موصوف میڈیا اسکالر کے انکار حدیث کا ایک خطرناک پہلو۔ اب ملاحظہ ہوں ابن شھاب زھری کے بارے میں میڈیا اسکالر کے اس موقف کی بنیاد پر مرتب ہونے والے خطرناک نتائج۔ میڈیا اسکالر نے قراءات سے متعلق 7 حروف والی ایک روایت کے راوی ابن شھاب زھری کی وجہ سے صرف ایک روایت ہی کو مسترد نہیں کیا بلکہ ان تمام روایات کے انکار کی بنیاد ڈال دی ہے جس کی سند میں ابن شھاب زھری موجود ہوں گے۔ نہ صرف خود بلکہ اپنے سامعین اور قارئین کے ذہن میں بھی ان تمام احادیث کے بارے میں ایک وسوسہ ڈال دیا کہ جس میں ابن شھاب زھری ہوں گے وہ روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب اس وسوسے کے کیا خطرناک نتائج نکلتے ہیں وہ ملاحظہ ہوں۔ صحیح بخاری میں ابن شھاب زھری سے تقریباً 650 روایات منقول ہیں، صحیح مسلم میں تقریباً 50 روایات موجود ہیں جن میں ابن شھاب زھری ہیں، موطا امام مالک میں تقریباً 300 روایات ہیں جن کی سند میں ابن شھاب زھری موجود ہیں۔ یوں گویا صرف ان 3 کتابوں میں 1450 وہ روایات ہیں جن کی سند میں ابن شھاب زھری موجود ہے۔ اب میزان کے صفحہ 31 پر ایک روایت میں ابن شھاب زھری کے موجود ہونے کی وجہ سے جب میڈیا اسکالر نے اس روایت کے بارے میں یہ کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے تو پھر ان 3 کتابوں کی 1450 روایات جن کی سند میں ابن شھاب زھری موجود ہیں، کیا اس میڈیا اسکالر نے ان 1450 روایات کے انکار کی بنیاد رکھ کر مستشرقین کے مشن کو مکمل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ یوں ابن شھاب زھری کا کسی سند میں موجود ہونا اور اس روایت کو ناقابل قبول قرار دینا، اس کے یہ خطرناک نتائج وہ آپ کے سامنے انکار حدیث کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں۔ الغرض ابن شھاب زھری کے بارے میں مستشرقین کا جو پروپیگنڈا تھا، اسی پروپیگنڈے کو ہماری زبان بولنے والے بھی جو ان کے مشن کے علم بردار ہیں وہ ان کے اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے میڈیا اسکالر کا ایک اہم کردار آج کے دور میں موجود ہے۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون